بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 مئی 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 11 ایئرپورٹس پر داخلی پروازیں اتوار سے بحال۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے اعلان کیا کہ صحت حکام کی سفارش پر اتوار 31 مئی سے سعودی عرب میں داخلی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ 11 ایئرپورٹ سے پروازیں چلیں گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے ایک بیان میں کہا کہ داخلی پروازیں بتدریج بحال ہوں گی۔ تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ سعودی ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کو تمام حفاظتی تدابیر اور ضروری صحت انتظامات کی پابندی کرنا ہوگی۔ بیان کے مطابق شہری ہوابازی وزارت صحت اور ایئرپورٹس کے تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے انتظامات کر چکا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ پروازیں کئی مرحلوں میں بحال ہوں گی۔ 2 ہفتوں کے دوران ملک کے تمام ایئرپورٹس کے لیے پروازیں مہیا ہوں گی۔ پہلے مرحلے کے لیے پروازوں کا آغاز ریاض، جدہ، دمام، مدینہ منورہ، قصیم، ابہا، تبوک، جازان، حائل، باہا اور نجران سے ہوگا۔ دریں اثنا سعودی ریلوے جنرل کارپوریشن نے اعلان کیا کہ اتوار 31 مئی سے ریاض دمام ٹرین سروس بحال ہو جائے گی۔ SPA کے مطابق ریاض کارپوریشن نے اعلان کیا کہ جو لوگ ریاض دمام ٹرین سے سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بدھ 27 مئی سے کارپوریشن کی ویب یا ایپ کے ذریعے سے ریزرویشن کروا سکتے ہیں۔ مکہ میں بھی کرفیو میں نرمی، مساجد کھولنے کا اعلان۔ سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ عمل درآمد اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی شہری روزانہ صبح 6 بجے سے سپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے سے عائد پابندی اٹھا لی گئی۔ وزارت داخلہ نے دوسرا اعلان کیا کہ 21 جون 29 شوال سے مکہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ شہر کی تمام مساجد میں 5 وقت کی نمازیں جماعت سے ادا کی جا سکیں گی۔ وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا فیصلہ 2 مرحلوں میں نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے مرحلے کا آغاز اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ اس دوران مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے سپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکیں گے۔ 31 مئی سے مکہ مکرمہ آنے والوں کو اجازت ہوگی۔ مکہ کے شہری دن بھر اپنے محلے میں چہل قدمی کر سکیں گے۔ مسجد الحرام میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ سابقہ فیصلے جن سرگرمیوں کو استثناء دیا گیا ہے وہ حسب سابق برقرار رہیں گی۔ مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں حفاظتی اقدامات کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق کرفیو میں نرمی کا دوسرا مرحلہ 21 جون 29 شوال سے شروع ہوگا۔ 21 جون سے مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے۔ تمام مساجد میں جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں پر صحت ضوابط کی پابندی لازمی ہوگی۔ مسجد الحرام میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ سابقہ فیصلے جن سرگرمیوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اجازت برقرار رہے گی۔ علاوہ ازیں مزید اقتصادی اور تجارتی مراکز کرفیو سے خارج اوقات میں کھولے جا سکیں گے۔ ریستوران اور کعبہ خانے بھی کھلیں گے۔ پبلک مقامات پر 24 گھنٹے سماجی فاصلے کی پابندی مؤثر رہے گی۔ اجتماعی مقامات کے لیے 50 سے زیادہ افراد پر مشتمل اجتماع ممنوع رہے گا۔ مثلا شادیوں اور تعزیتی اجتماع میں 50 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محلوں میں 24 گھنٹے چہل قدمی کی جا سکے گی۔ ایسا کوئی بھی کام جس میں سماجی فاصلے کی شرط پوری نہیں ہو سکتی اس پر پابندی برقرار رہے گی۔ بیوٹی پارلر، فٹنس سینٹر، باربر شاپس، ہیلتھ اینڈ سپورٹس کلبز، تفریحی مراکز، سینما گھر، ایسے تمام کام جنہیں متعلقہ حکام منع کر رہے ہیں پابندی رہے گی۔ بیان کے مطابق مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں بھی حفاظتی اقدامات برقرار رہیں گے۔ سیاحتی ویزوں کی مدت میں 3 ماہ کی خودکار توسیع۔ سعودی ڈائریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے مملکت میں موجود سیاحتی ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کے ویزوں میں 3 ماہ کے لیے خودکار توسیع کر دی گئی۔
جوازات کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے سیاح جو کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی کے باعث مملکت سے روانہ نہیں ہو سکے، ان کے ویزوں کی مدت میں بغیر کسی فیس کے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ڈائریکٹریٹ جنرل جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے وہ افراد جو مملکت میں مقیم ہیں اور واپس نہ جا سکے، انہیں اپنے ویزوں میں توسیع کے لیے جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے ویزوں میں خودکار طور پر توسیع کر دی جائے گی۔ جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزوں میں خودکار توسیع مقامی اداروں معلومات کے تعاون سے کی جائے گی۔ قومی ادارہ معلومات بجائے ڈیٹا کے حوالے سے ویزوں کی توسیع کا کام مرحلہ وار کرے گا، جس میں ان لوگوں کو سہولت ہوگی جو سیاحتی ویزے پر آئے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں فروغ سیاحت کے لیے گزشتہ برسوں میں جامع نظام مرتب کیا گیا تھا، جس کے تحت مختلف ممالک کے شہریوں کو آن ارائیول بھی سیاحتی ویزوں کا اجراء شامل ہے۔ کرونا ختم نہیں ہوا لیکن صورتحال قابو میں ہے۔ سعودی وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کریں۔ ترجمان نے کہا کہ یقین رکھیں کہ یہ وائرس باقی ہے اور وبا کا سلسلہ جاری ہے۔ حفاظتی اقدامات کی پابندی اشد ضروری ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بریفنگ کے دوران کہا کہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے۔ وائرس پر ایک حد تک کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، صورتحال کافی حد تک قابو میں ہے، تاہم وائرس سے بچانے کے لیے طور طریقوں کی پابندی اشد ضروری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا فرض بس اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو مہلک وائرس سے بچانے کا اہتمام کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال، احباب اور پورے معاشرے کو اس تباہ کن وائرس سے بچانے کی فکر کریں۔ ترجمان نے کہا کہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کا مطلب سب کی صحت اور سلامتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ سب کے لیے مضرت رساں ثابت ہوگا۔ نجی اداروں کے ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کی اجازت۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے نجی اداروں کے صدر دفاتر میں ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کی اجازت دے دی۔ نجی ملازمین کی حاضری پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نجی کمپنیوں کی شاخوں اور ذیلی اداروں میں ملازمین اس سے کم تعداد میں ڈیوٹی پر بلانے کی ہدایت کی گئی ہے جتنا کہ 17 مارچ 2020 سے پہلے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے بدھ کو بیان میں کہا کہ تمام نجی دفاتر کھلنے سے پہلے وزارت صحت اور نگران اداروں کی جانب سے مقررہ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا اہتمام کر لیں۔ دفاتر کا ماحول کرونا وائرس سے پاک بنانے اور رکھنے کے لیے مقررہ ضوابط اور ہدایات پر عمل کریں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے تمام نجی اداروں کو اتوار سے پورے عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی، تاہم حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک ملازمین کو دفاتر میں ڈیوٹی سے روکا جائے گا جب تک وہ حفاظتی تدابیر کا اہتمام نہ کر لیں۔ غیر ملکیوں میں کرونا سے متاثر ہونے کی شرح کم ہونے لگی۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی شرح کم ہونے لگی۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق تارکین وطن میں کرونا کے نئے کیسز کی شرح 55% ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس سے قبل نئے کیسز میں ان کی شرح 82% کو عبور کر گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ سعودیوں کا تناسب 17% سے بڑھ کر 45% تک پہنچ گیا۔ غیر ملکی ورکرز میں وائرس سے متاثر ہونے کا تناسب گھٹنے کی بڑی وجہ ورکرز کے رہائشی مراکز پر ایکٹیو کرونا ٹیسٹ مہم ہے۔ سعودی حکام نے احتیاطی صحت تدابیر کے طور پر ورکرز کے لیے کیمپس پہنچ کر کرونا ٹیسٹ مہم بڑے پیمانے پر چلائی ہے۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور نے ملک کے تمام 13 صوبوں کے گورنریٹس کے تعاون سے غیر ملکی ورکرز کے لیے اس رہائش کا بندوبست کرایا جہاں سماجی فاصلے کا اصول مؤثر تھا۔ رہائشی مراکز سے ورکرز کی بھیڑ بھاڑ ختم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، مثلاً غیر ملکیوں کو ہوٹلوں اور سکولوں میں ٹھہرایا گیا۔ اسیر ریجن میں بارش اور سیکیورٹی اہلکاروں کی فرض شناسی۔
सऊदी अरब के असीर रीजन में शदीद बारिश के बावजूद सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार मुस्तैद अंदाज में ड्यूटी देते रहे। बारिश में भी एहलकार अपनी पोस्टों पर ही खड़े रहे। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने की खातिर नाफिज किए जाने वाले कर्फ्यू के औकात में असीर में शदीद बारिश के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा की। शदीद बारिश के बावजूद भी एहलकार अपनी पोस्टों पर मौजूद रहे ताकि कोई कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी न करे। असीर रीजन के शहर अबहा में भी बारिश के दौरान एहलकारों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। वाज़ेह रहे कि इन दिनों मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि ईद के दिन से नाफज किए जाने वाले 24 घंटे के कर्फ्यू में भी जुमेरात से नरमी कर दी गई। इस हवाले से 28 मई से मक्का मुकरमा के अलावा मुमलिकत के तमाम शहरों में कर्फ्यू में सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक नरमी होगी। बाद अज़ां इतवार 30 मई से कर्फ्यू के वक्फे का दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा। 1 जून से मुमलिकत में गर्मी की लहर मतवक्को। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने कहा है कि बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ेगा, 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा मौसमियात और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के नायब सरबराह डॉक्टर एमन गुलाम ने बताया कि 1 जून से सऊदी अरब में गर्मी शुरू होगी और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होगा। डॉक्टर एमन गुलाम ने कहा कि मौसमी मुशाहिदात बताते हैं कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुतअद्दिद इलाकों में खुसूसन मशरकी रीजन में 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। कोहिस्तानी इलाकों में बारिश के भी इम्कानात हैं। दरी असना ईद के तीसरे दिन मंगल को मक्का, ताइफ, बाहा, असीर और जाजान में कहीं बूंदाबांदी और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। कई मकामात पर सालाबारी भी हुई, जबकि अल-कसीम के मशरकी और जनूब मगरबी, मदीना मुनव्वरा के मशरकी और जनूब और सल्तनत ओमान और यमन के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।